بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد. السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام کو لے کر آئے ہیں. پروگرام میں آپ کا سواگت ہے. پچھلے پروگرام میں ہم طلاق کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے، جہاں پر ہم نے طلاق کے شرائط آپ کے سامنے بیان کیے تھے. طلاق دینے والے مرد کے شرائط، عورت کے شرائط اور طلاق کے صیغے کے شرائط بیان کیے تھے. اور آج کے پروگرام میں ہمیں آپ کے سامنے طلاق کی قسمیں بیان کرنا ہے. طلاق کی دو قسمیں ہیں. ایک تو طلاق ایسی ہے کہ انسان اپنی بیوی کو طلاق دے اور اس کے بعد جو عدت کی مدت ہوتی ہے، عدت کے بارے میں ہم آپ کے سامنے بعد میں بیان کریں گے. ویسے تقریباً سبھی لوگ آشنا ہیں، چونکہ عدت جو ہے وہ طلاق کے بعد تو طلاق کے موارد تو الحمدللہ کم پیش آتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ایسے موارد پیش نہ آئیں، لیکن جو ہے وہ وفات کے بعد جو ہے عدت کے موارد پیش آتے ہیں. لہذا لفظ عدت سے جو ہے اکثریت آشنا ہے. تو ایک طلاق تو ایسی ہے کہ طلاق دینے کے بعد مرد جو ہے وہ عدت کی مدت میں، یعنی جب تک عدت تمام نہیں ہو جاتی ہے تب تک جو ہے بغیر نکاح کے، یعنی طلاق دی ہے اب بغیر دوسرا نکاح کیے جو ہے اپنی بیوی کی طرف رجوع کر سکتا ہے، یعنی اس کو اپنے گھر میں لا سکتا ہے. دوبارہ سے ایک دوسرے کے میاں بیوی ہو جائیں گے. اس طلاق کو جو ہے طلاق رجعی کہتے ہیں. رجعی رجعت سے ہے، یعنی پلٹنا، یعنی پلٹ آنا، یعنی یہ جو ہے اپنی بیوی کو پلٹا لاتا ہے بغیر دوسرے نکاح کے. لیکن اس کی مدت جو ہے وہ وہی ہے عدت کی مدت پوری ہونے سے پہلے. مثال کے طور پر ایک انسان نے اپنی بیوی کو کچھ نااتفاقیوں کی بنا پر جو ہے وہ طلاق دے دی، لیکن طلاق کے بعد جو ہے وہ لوگوں نے سمجھایا اور سمجھانے کے بعد جو ہے یہ دونوں راضی ہو گئے. اور ابھی جو ہے جو عدت کی مدت تھی، یعنی لڑکی کو جو ہے وہ عدت میں رہنا تھا طلاق کے بعد، ابھی وہ ٹائم تمام نہیں ہوا ہے. تو اس مدت میں اگر یہ چاہے تو اپنی بیوی کو بغیر نکاح کے واپس لا سکتا ہے. دوسری طلاق طلاق بائن ہے. طلاق بائن وہ طلاق ہے کہ جس میں طلاق کے بعد مرد کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ وہ بغیر نکاح کے عورت کو واپس لا سکے. یعنی اگر کسی انسان نے طلاق بائن، ہم اب بعد میں بیان کریں گے کون کون سی طلاق جو ہیں بائن ہیں. اگر کسی انسان نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور وہ طلاق بائن تھی تو پھر ایسی صورت میں جو ہے چاہے عدت تمام ہو چکی ہو یا باقی ہو، عورت ابھی عدت میں ہو، یہ انسان جس نے طلاق دی ہے بغیر نکاح کے اس عورت کو نہیں لا سکتا ہے. یعنی یہ عورت اس کی بیوی نہیں ہو سکتی ہے. راضی ہونے سے یہاں پر کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اگر ایک دوسرے سے راضی ہو جاتے ہیں تو نکاح کریں، اس کے بعد ایک دوسرے کے لیے محرم ہو سکتے ہیں. یہ اس کی بیوی، وہ اس کے شوہر. اب وہ جو ہے
طلاق بائن کون کون سی ہیں سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے بیان کر دیں، اور اس کے بعد جو جتنی بھی طلاقیں ہوں گی وہ طلاق رجعی ہوں گی، یعنی ان میں شوہر جو ہے وہ عدت کی مدت میں بیوی کو لے جا سکتا ہے۔ 6 صورتیں ہیں بائن طلاق کی، یعنی ایسے طلاق کے جن میں اگر شوہر طلاق دے دے تو بغیر نکاح کے بیوی کی طرف رجوع نہیں کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر بیوی کی عمر 9 سال پوری نہ ہوئی ہو اور اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے تو یہ طلاق جو ہے وہ طلاق بائن ہے۔ طلاق بائن یعنی پھر یہ جو ہے بغیر نکاح کے اس لڑکی کی طرف رجوع نہیں کر سکتا، یعنی اس کو نہیں لا سکتا اپنے گھر پر، اپنی بیوی نہیں بنا سکتا ہے۔ اگر لانا چاہتا ہے تو نکاح کرے۔ پھر یہاں پر یہ سوال آئے گا کہ جناب 9 سال سے پہلے کیسے طلاق دی جائے گی لڑکی کو؟ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پچھلے پروگرام میں اس بات کو عرض کیا تھا کہ عرب میں رواج تھا، بچپن میں بھی شادیاں ہو جاتی تھیں وہاں پر، لہٰذا اگر جو ہے مثال کے طور پر فرض کیجئے اسی زمانے میں فرض کر لیجئے، فی الحال اگر یہاں پر فرض نہیں کرتے ہیں، کہ ایک انسان جس کی عمر جو ہے بالفرض 15 سال ہے تو وہ بالغ ہے، اس کی شادی جو ہے 8 سال کی لڑکی سے ہو جاتی ہے، اور جو اس کی شادی جو ہے 8 سال کی لڑکی سے ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو یہ طلاق جو ہے وہ طلاق بائن ہوگی، یعنی ابھی اس لڑکی کے 9 سال پورے نہیں ہوئے ہیں، 9 سال سے پہلے جو لڑکی کو طلاق دی جائے گی وہ طلاق بائن ہے، یعنی اب اگر یہ لڑکا دوبارہ اس کو اپنانا چاہے اور اپنا بنانا چاہے تو نکاح دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، بغیر نکاح کے نہیں لا سکتا ہے۔ دوسری طلاق جو بائن ہوتی ہے اس کی صورت یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ یائسہ ہو گئی ہو۔ یائسہ کس عورت کو کہتے ہیں؟ یائسہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کی عمر اتنی ہو گئی ہے کہ اب وہ خون نہیں دیکھتی ہے۔ عام طور پر جو ہے وہ جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ غیر سادات عورتیں جو ہیں جو سیدانی نہیں ہیں وہ 50 سال تک، اور جو سیدانی ہیں وہ 60 سال تک۔ تو اگر جو ہے وہ کوئی استری، کوئی عورت جو ہے وہ یائسہ ہو جاتی ہے اور اس کا شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے، اس سے الگ ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اس کی طرف نہیں پلٹ سکتا ہے۔ أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئاتي۔ تیسرا مسئلہ جو ہے وہ تیسرا جگہ جہاں پر طلاق بائن ہوتی ہے اور اس میں جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے کہ بغیر نئے سرے سے نکاح کیے ہوئے پتی جو ہے وہ اپنی پتنی کو لا سکے اور اس کے ساتھ رہ سکے، وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جو ہے کسی انسان نے کسی ویکتی نے جو ہے وہ کسی استری سے، کسی عورت سے شادی تو کی ہو لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم بستری نہ کی ہو، اور اس کے بعد اس کو بغیر ہم بستری کیے جو ہے وہ طلاق دے دیتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ بغیر نکاح کے پلٹنے کا کوئی ادھیکار نہیں پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ چوتھی جگہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کسی عورت کو جو ہے وہ 3 مرتبہ طلاق دے دی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ طلاق دی، اس کے بعد جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ وقت تمام اور وہ ٹائم ختم نہیں ہوا تھا کہ جس میں اس کو عدت میں بیٹھنا تھا، پھر جو ہے وہ انسان اس کی طرف پلٹ گیا، راضی ہو گئے دونوں ایک دوسرے سے، اسی طریقے سے جو ہے وہ پھر دوبارہ اس کو طلاق دی، تیسری بار اس کو جو ہے طلاق دی، تو اب یہ تیسری بار جو طلاق دی ہے تو اب یہ طلاق جو ہے وہ اس میں جو ہے پلٹنے کا ادھیکار نہیں پایا جاتا ہے۔ 5ویں جگہ جو ہے جہاں پر طلاق ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان کو پلٹنے کا ادھیکار نہیں رہتا ہے، بلکہ اگر پلٹنے کی اچھا رکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نکاح کرے۔ وہ ایسا مقام ہے کہ اگر انسان اپنی بیوی کو، اپنی پتنی کو ایسی صورت میں طلاق دیتا ہے کہ
پتنی جو ہے وہ خود پتی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے، یعنی وہ خود راضی نہیں ہے، اس کی خود اچھا نہیں ہے اپنے پتی کے ساتھ رہنے کی، اور وہ اپنے پتی سے جو ہے وہ درخواست کرتی ہے، اپیل کرتی ہے کہ آپ جو ہے وہ مجھے طلاق دے دیجئے، میں اپنا مہر بخش دوں گی، یا میں آپ کو الگ سے جو ہے وہ کچھ پیسے، کچھ مال، کچھ دولت آپ کو دے دوں گی۔ ایسی صورت میں پتی بھی جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے، شوہر اس کی بات کو مان لیتا ہے اور اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے وہ اب شوہر کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ بغیر نکاح کے اس کو دوبارہ اپنی بیوی بنا لے۔ اور چھٹا اور لاسٹ مقام جو ہے جگہ، وہ ایسا مقام ہے کہ جہاں پر جو ہے کوئی ویکتی، کوئی پتی اپنی پتنی کو طلاق دیتا ہے، لیکن کیوں طلاق دیتا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے راضی نہیں ہیں۔ دیکھیں پہلے والے مسئلے میں جو ہم نے بیان کیا تھا آپ کے سامنے، وہ یہ تھا کہ بیوی راضی نہیں ہے، پتنی راضی نہیں ہے پتی کے ساتھ رہنے سے، لیکن یہ دوسرا جو ہم آپ کے سامنے مقام بیان کر رہے ہیں، یہاں پر جو ہے نہ پتی پتنی کے ساتھ رہنے پر راضی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ پتنی بھی پتی کے سنگ رہنے سے راضی نہیں ہے، بلکہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہتے ہیں۔ ایسی صورت میں بیوی جو ہے وہ اپنے پتی سے کہتی ہے کہ میں آپ پر مہر بخش دیتی ہوں، معاف کر دیتی ہوں، یا آپ کو جو ہے کچھ پیسے الگ سے دے دیتی ہوں، یا کوئی اور چیز دے دیتی ہوں، اور آپ جو ہے مجھے طلاق دے دیجئے، اور شوہر اس کی بات کو مان لیتا ہے اور طلاق دے دیتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ پلٹنے کا ادھیکار نہیں پایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ دو آخر کے جگہیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، دونوں میں تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے۔ پہلا مقام وہ ہے کہ جہاں پر صرف پتنی راضی نہیں ہے پتی کے ساتھ رہنے سے، پتنی اپیل کرتی ہے کہ مجھے طلاق دے دیجئے، اگر ایسی صورت ہے تو اس کو جو ہے وہ خلع کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر دوسری والی صورت جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، یعنی نہ پتنی پتی کے سنگ رہنا چاہتی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ پتی پتنی کے سنگ رہنا چاہتا ہے، اور پتنی جو ہے وہ کچھ مال دولت دے کر یا مہر کو معاف کر کے طلاق لے لیتی ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے اس طلاق کو مبارات کہا جاتا ہے۔ دوستو یہ 6 مقامات تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور 6 استحان ایسے تھے کہ جہاں پر طلاق اگر ہو جاتی ہے تو پھر مرد کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ وہ بغیر نئے سرے سے نکاح کیے ہوئے اپنی پتنی کو واپس لا سکے۔ لیکن جو ہے ان کے علاوہ اگر کوئی طلاق ہے، کوئی بھی انسان اپنی پتنی کو طلاق دے دیتا ہے، خدا نہ کرے کہ ایسا موقع جو ہے وہ کسی کے ساتھ پیش آئے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو وہ جب تک جو ہے اس کی عدت کا ٹائم تمام اور ختم نہیں ہو جاتا ہے، اس ٹائم کے اندر اگر دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، تو شوہر کو یہ ادھیکار ہے کہ وہ بغیر نئے سرے سے نکاح کیے ہوئے بیوی کو واپس لا سکتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے سنگ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے ہمیں عدت کی مدت آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ عدت کے بارے میں جو ہے وہ تقریباً اکثریت جو ہے واقف ہے اور جانتی ہے، اس لفظ سے آگاہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الحمدللہ طلاق کے سلسلے میں تو یہ موارد کم پیش آتے ہیں، لیکن جو ہے موت کے بعد، مرتیو کے بعد جو ہے وہ وفات کی عدت کرنی پڑتی ہے عورتوں کو اکثر، چونکہ جو ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ زندگی عورتوں کی عام طور پر مردوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ بہرحال مقصود یہ ہے کہ اس کلمے سے، اس لفظ سے جو ہے وہ آشنائی پائی جاتی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے ہم اس کا ٹائم بیان کریں گے کہ اس کا ٹائم کتنا ہے۔ پھر بھی ایک جملے میں اس طریقے سے آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اس ٹائم کو کہا جاتا ہے کہ جب پتنی طلاق کے بعد، شوہر سے جدا ہونے کے بعد اس کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ دوسری شادی رچائے، اس ٹائم کو جو ہے وہ عدت کہا جاتا ہے۔ ایسے اس ٹائم میں جو ہے وہ عورت کو عدت میں بیٹھنا پڑتا ہے، اور یہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے لوگ جانتے ہیں اور اس کا رواج بھی پایا جاتا ہے۔ البتہ جو ہے وہ جس عورت کو طلاق دی گئی ہے اس کے عدت میں بیٹھنے کی کچھ شرائط ہیں۔
اگر وہ شرائط پائے جائیں گے تو وہ عدت میں بیٹھے گی، لیکن اگر وہ شرائط نہیں پائے جائیں گے تو اس کو عدت میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس عورت کو طلاق دی گئی ہے اس کی عمر جو ہے وہ 9 سال سے زیادہ ہو۔ اگر 9 سال سے کم عمر ہے تو اس کو اس کو عدت میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عورت جو ہے یائسہ نہیں ہونی چاہیے۔ یائسہ جیسا کہ ہم نے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی بیان کیا تھا، یعنی وہ عورت جس کو اب خون حیض نہیں آتا ہے، یعنی خون نہیں دیکھتی ہے۔ اگر سیدانی ہے تو 60 سال کی، اور اگر سیدانی نہیں ہے تو 50 سال کی عورت۔ اسی طریقے سے جو ہے شوہر نے جس بیوی کو طلاق دی ہے اس کے ساتھ ہم بستری کی ہو، اگر ہم بستری نہ کی ہو تو پھر عدت میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستوں یہ شرائط تھے عدت میں بیٹھنے کے۔ اب یہاں پر مدت ہم آپ کے سامنے جلدی سے بیان کر دیتے ہیں، پروگرام کا وقت تقریباً تمام ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جس عورت کو طلاق دی گئی ہے وہ عورت جو ہے وہ گربھوتی ہے، حاملہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ عورت حاملہ نہیں ہے۔ اگر وہ عورت حاملہ ہے تو جیسے ہی بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، ویسے ہی جو ہے وہ مدت ختم ہو جائے گی، یعنی عدت کا ٹائم جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ یعنی اگر عورت حاملہ ہے تو عدت جو ہے وہ اس کی مدت بچے کے پیدا ہونے تک ہے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا ویسے ہی جو ہے اس کی عدت تمام ہو جائے گی۔ یعنی اگر بچہ جو ہے وہ طلاق کے 1 گھنٹے بعد پیدا ہو جاتا ہے تو گویا اس کی عدت جو ہے وہ تمام ہو گئی ہے اور اب یہ شادی کر سکتی ہے، چونکہ عدت کی وہ مدت ہے کہ جس میں شادی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اگر طلاق کے 1 گھنٹے بعد بھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو عدت تمام ہوئی اور اب یہ دوسری شادی کر سکتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ یعنی حاملہ نہیں ہے، لیکن جو ہے اس میں بھی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ حاملہ نہیں ہے اور خون حیض اس کو آتا ہے، تو اگر اس کو خون حیض آتا ہے تو یہ جو ہے وہ انتظار کرے گی 3 خون دیکھنے کا۔ جیسے ہی تیسرا خون شروع ہوگا ویسے ہی جو ہے اس کی عدت تمام ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر خدا نخواستہ کسی عورت کو آج طلاق ہو جاتی ہے تو آج کے بعد جو ہے وہ 2 خون سے پاک ہونے کے بعد جیسے ہی تیسرا خون دیکھے گی ویسے ہی جو ہے اس کی مدت تمام ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسری صورت یہ ہے اگر حاملہ نہیں ہے کہ حاملہ تو نہیں ہے اور یائسہ بھی نہیں ہے، یعنی جو ہم نے ٹائم بیان کیا، یعنی اتنی بوڑھی بھی نہیں ہوئی کہ اس کو اب خون حیض نہیں آتا ہے، لیکن جو ہے کسی اور وجہ سے خون حیض نہیں آتا، اس کو مثلا بیمار ہے یا کوئی اور وجہ ہے کہ اس کو جو ہے خون نہیں آتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ 3 مہینے تک عدت میں بیٹھے گی۔ جب 3 مہینے پورے ہو جائیں گے تب اس کی عدت تمام ہو جائے گی۔ دوستوں ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے وفات کی عدت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، برحمتك يا أرحم الراحمين.